خان محمد رحمہ اللہ کا ایک دوست وہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ، تو حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ اس تحریک میں گرفتار ہوئے۔ جس جیل کے اندر اپنے زمانے کے بڑے بڑے اکابرین کو ڈالا گیا، وہاں پر حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ بھی گرفتار ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر بنایا گیا، تو آپ نے یہ شرط لگائی اگر تم خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کو نائب امیر بناؤ گے تو میں بنوری پھر امارت کا عہدہ قبول کروں گا۔ یہی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تھے کہ میرے محترم سامع کام، جب 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کے یہ چناب نگر جس کا سابقہ نام مربع تھا، جب اس کو کھلا شہر قرار دیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ 1976 میں آپ کے اکابرین نے اسی مسلم کالونی کے اندر جب یہ 9 کنال کا ٹکڑا خریدا اور بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے اور کیا نام ہے لائبریری بنائی جائے، تو اس وقت 1976 میں یہی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تھے کہ جن کے قدم مبارک آپ کی اس مسلم کالونی کو لگے، اور 7 جولائی 1976 کو آپ نے نماز ظہر کے بعد یہاں پر جب تقریب ہوئی تو عصر کی نماز باجماعت آپ کی اس پٹی کے اندر جو پہلی باجماعت نماز اس مسلم کالونی کے اندر ادا کی تھی، اس کی ابتدا شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے کی تھی۔ بزرگوں کی برکت کو دیکھو کہ آپ نے جو 1976 7 جولائی کو اپنے بابرکت قدم رکھے اور چھوٹی مسجد کی بنیاد رکھی، آج ان بزرگوں کے قدموں کی برکات ہے کہ یہ 9 کنال کی جگہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ مرکزی جامع مسجد آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اس وقت تو یہ تقریباً آگے جو حضرت مولانا غلام مصطفیٰ رحمہ اللہ کا یہ 2 کمرے کا مکان تھا، اس وقت یہاں سے آغاز ہوا تھا، لیکن بزرگوں کے قدم کے کام آگے بڑھتا گیا۔ یہ جامع مسجد، پھر سامنے مرکز، یہ مدرسہ، یہ طلبہ اکرام اور عظیم الشان یہ لائبریری، یہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی برکتیں تھی۔ میرے محترم صاحب کام، صرف یہ نہیں، 1977 میں جب حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے، تو آپ کی عمارت کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کی جماعت کو ترقیات سے نوازا۔ پہلی نماز حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے پڑھائی، اور آپ کی اس مسلم کالونی میں پہلی ختم نبوت کانفرنس چناب نگر میں جو منعقد ہوئی، تو وہ بھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی سرپرستی، آپ کی صدارت اور آپ کی قیادت میں 23-24 اپریل 1982 کو پہلی ختم نبوت کانفرنس وہ آپ کے اس چناب نگر میں منعقد ہوئی۔ اس کا اعزاز بھی وہ مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کو جاتے جب 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں قادیانیوں پر پابندی لگی کہ کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اسلامی شعار کو استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ پابندی بھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے دور امارت میں لگی، آپ کی سرپرستی میں لگی۔ یہی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تھے کہ قادیانی 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس فیصلے کے خلاف شریعت بڑی بڑی عدالتوں میں گئے، لاہور گئے، اسلام آباد گئے، تو وہاں بھی اگر عدالتوں میں
ان قادیانی کے خلاف مقدمات کی پیروی ہوئی تو وہ بھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں ہوئی۔ 7 روزہ ختم نبوت کراچی کا اجرا اگر یہ رسالہ جاری ہوا تو 29 مئی 1984 غالباً یہ بھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے دور اقتدار میں یہ رسالہ جاری ہوا، اور پاکستان بھر کے اندر مراکز کی تعمیر، کراچی کا دفتر ہو، حیدرآباد کا دفتر ہو، سکھر کا دفتر ہو، رحمیار خان کا دفتر ہو، بڑے بڑے مراکز۔ اور جب 84 کو فیصلہ ہوا اور مرزا طاہر جب یہاں سے لندن بھاگا تو اس وقت بھی یہی مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تھے کہ آپ نے پاکستان سے لندن کا سفر کر کے وہاں پر قادیانی کا تعاقب کیا، اور لندن کے اندر آپ نے مرکز ختم نبوت کی بنیاد رکھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ادارے کی بنیاد وہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے رکھی۔ آج دنیا مجلس تحفظ ختم نبوت کو عالمی مجلس کے نام پہ یاد کرتی ہے۔ اگر یہ مجلس عالمی مجلس بنی ہے تو اس کا سہرا وہ بھی مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے سر پر ہے کہ اللہ پاک نے اتنی خوبیوں سے اس جماعت کو نوازا، اس جماعت کو ترقی دی۔ میرے محترم صاحب کام 1977 سے لے کر 2010 5 مئی تک حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تھے کہ جنہوں نے الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی عمارت کو سنبھال کر اس جماعت کو 4 چاند لگائے اور پوری دنیا کے اندر جماعت کے مشن کو عام و تام کیا۔ آج الحمدللہ اگر پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط نیٹ ورک قادیانیوں کے مقابلے میں موجود ہے